السلام علیکم پیارے دوستو، رحمان پروڈکشن میں خوش آمدید۔ اونری وہ 5 برس جیل میں رہا اور نامور ادیب بن گیا۔ آپ کے خیال میں سب سے مشہور افسانہ نگار کون گزرا ہے؟ ویسے اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ آپ نے اس کی کہانیاں ضرور پڑھی ہیں۔ اس کی کتابوں کی 6 کروڑ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور ان کا تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، مثلاً جاپانی اسپرانتو، چیک سلوواکی، ڈنمارکی، نارویجی، روسی، اردو، عربی اور فارسی۔ اس کا کلمی نام اونری تھا اور وہ آج سے کوئی 80 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ اونری کی زندگی ایک ایسے انسان کی جیتی جاگتی مثال ہے جس نے عظیم الشان مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نامساعد حالات کے باوجود کامیاب ہو کر رہا۔ سب سے پہلی مشکل جو اس کی راہ میں حائل تھی یہ تھی کہ اس نے بہت کم تعلیم حاصل کی تھی۔ اس نے کبھی ہائی اسکول میں نہیں پڑھا اور کالج کی تو شکل ہی نہیں دیکھی۔ اس کے باوجود آج امریکہ کی آدھی یونیورسٹیوں میں اس کی کہانیوں کا اس لیے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ وہ اچھی تحریر کے مثالی نمونے ہیں۔ دوسری مشکل یہ تھی کہ بیماری نے اس کا حال پتلا کر دیا تھا۔ ڈاکٹروں کو خدشہ تھا کہ وہ تپ دق سے مر جائے گا، اس لیے انہوں نے اسے ٹیکساس کی ریاست میں بھجوا دیا۔ وہاں اس نے ایک رانچ، مویشیوں کا میلوں لمبا باڑہ پر بھیڑوں کی نگہبانی کا کام شروع کر دیا۔ آج سیاہ موٹروں میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور سے اس رانچ کو دیکھنے آتے ہیں اور وہاں پہنچ کر وہ موٹر روک لیتے ہیں اور اس جگہ کا احترام کے ساتھ پیدل چکر لگاتے ہیں جہاں کبھی اونری بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ تیسری بدنصیبی اسے یہ پیش آئی کہ جیل جانا پڑا۔ اب سنیے کہ وہ جیل کیسے گیا۔ جب اس کی صحت بے حال ہو گئی تو اس نے ٹیکساس کے شہر اوسٹن کے ایک بینک میں خزانچی کی نوکری کر لی۔ اس علاقے کے گلہ بانوں اور کاؤ بوائے لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب کلرک مصروف ہوتے تو بینک میں داخل ہو کر جتنا جی چاہتا روپیہ جیب میں ڈال لیتے، اس کی رسید پر دستخط کرتے اور چلتے بنتے۔ ایک دن ایک اسٹیٹ بینک کا محاسب اچانک وہاں آ پہنچا۔ اس نے جو بینک کا حساب کیا تو روپیہ کم پایا۔ اونری کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ خزانچی وہی تھا۔ اس پر مقدمہ چلایا گیا اور اغلب یہ ہے کہ اس نے کبھی $1 کی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ اسے 5 سال کی سزا ہو گئی۔ اس وقت تو یہ سزا آفت ناگہانی سے کم نہ نظر آتی تھی، مگر ایک طرح سے یہ اونری کی خوش قسمتی ثابت ہوئی کیونکہ جیل ہی میں اونری نے لکھنے لکھانے کا سلسلہ شروع کیا اور ایسے افسانے لکھ ڈالے جن کی بدولت وہ مشہور ہو گیا اور اس کی عزت ہوئی۔ یہ عین ممکن ہے کہ اگر جیل نہ بھیجا جاتا تو وہ ایک افسانہ بھی نہ لکھتا۔ میں حال ہی میں سنگھ جیل کے وارڈن سے ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس جیل میں
تقریباً ہر قیدی اپنی زندگی کی کہانی لکھنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سنگھ سنگھ جیل میں اتنے قیدی لکھانا چاہتے ہیں کہ جیل کے سکول نے ان کے لیے افسانہ نویسی کا ایک مفت کورس شروع کر رکھا ہے۔ فطری طور پر ان قیدیوں میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں، تاہم یہ مسلمہ امر ہے کہ بہت سے مشہور لوگوں نے جیل میں رہ کر لکھا ہے۔ مثلاً مشہور بانکے سر والٹر ریلے کو لے لیجئے، جو اپنے جوتوں میں ہیرے جڑواتا اور کانوں میں موتی پہنا کرتا تھا، جس نے کیچڑ پر اپنا لبادہ اس لیے بچھا دیا تھا کہ ملکہ الزبتھ کے جوتے خراب نہ ہوں۔ اس تک نے جیل میں لکھا ہے وہ سیاسی رقابت کی وجہ سے جو وہ پرصعوبت سال تک قید رہا تھا، اس کو کوٹھڑی تنگ اور سیلن تھی، دیواروں سے گدلا گدلا پانی رستا رہتا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس نے بہت تکلیف اٹھائی، اس کا بایاں بازو گٹھیا کے مارے اکڑ کر رہ گیا تھا، اس کے ہاتھ بھی خراب حالت میں تھے۔ اپنی دل شکستگی اور بدحالی کے باوجود اس نے قید خانے میں ایک تاریخ عالم قلم بند کی۔ اس واقعے کو 300 سال بیت چکے ہیں، مگر یہ تاریخ اب بھی کالجوں اور اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ انگریزی مصنف جون بنین 12 سال تک قید رہا۔ یہ سزا اسے اپنی مذہبی تعلیمات کی بنا پر ملی تھی۔ جیل میں وہ اپنی بیوی اور 4 بھوکے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لیس بنایا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ لیس بنانے میں مصروف رہتے تھے اور اس کا ذہن عظیم خیالات سے معمور رہتا تھا، اور اس نے اپنی سرد اندھیری اور سلی کوٹھڑی میں ایک کتاب لکھی جسے امریکہ کے تقریباً ہر طالب علم نے پڑھا ہے۔ اس کتاب کا نام پلگر منر پرگریس ہے اور اس کا اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے کہ اس زمن میں قرآن مجید اور انجیل کے سوا کسی کتاب کو اس پر فوقیت حاصل نہیں۔ ہسپانوی مصنف سیروانتس نے اپنا شہرائے آفاق ناول وون کیخوتے جیل ہی میں لکھا تھا۔ والٹر اوسکر وائلڈ کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ ہٹلر کی خود نوشتہ حیات کی 10 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں، اور اس کتاب کا کچھ حصہ ہٹلر نے دوران اسیری لکھا تھا۔ سچ پوچھئے تو میں ابھی اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو کہیں چوری کر کے گرفتار ہو جائیے۔ خیال رہے کہ ہندوستان میں جواہر لال نہرو اور مولانا آزاد نے بھی جیل میں رہ کر بہت کچھ لکھا۔ آج سے 250 سال پہلے جب انگریز شاعر رچرڈ لوئی کو جیل بھیجا گیا تو اس نے انگریزی زبان کی ایک بہت ہی مشہور نظم لکھی۔ یہ ایک عشقیہ نظم ہے جو اس نے اپنی محبوبہ کے لیے لکھی تھی۔ اس کا نام ہے جیل خانے سے ایلتھیا کے نام۔ سنگی دیواروں سے قید خانہ نہیں بنتا، نہ لوہے کی سلاخوں سے قفس۔ بے داغ اور بے گناہ ذہن کے نزدیک تو یہ کنج عزلت ہے۔ اگر مجھے محبت کرنے میں آزادی حاصل ہے اور میری روح آزاد ہے تو یہ ایسی آزادی ہے جو صرف عالم بالا کے فرشتوں کے حصوں میں آئی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے، یہ حقیقت ہے، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں
آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے اور تمام کے دکھ درد دور کرے، آمین۔